السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. صدق اللہ العظیم. سورۃ البقرہ کے مضامین پر گفتگو ہو رہی ہے. 20 آیتیں ہو چکی ہیں. 2 رکوع ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے. سب سے پہلے اللہ نے اس بات کو ذکر فرمایا کہ یہ کتاب ہدایت ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب ہے، کسی قسم کا شک شبہ اس میں نہیں ہے، اور یہ ہدایت متقین کے لیے. 3 قسم کے طبقوں کا ذکر اللہ نے فرمایا. سب سے پہلے وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس کتاب ہدایت کو دل و جان سے قبول کیا. اللہ نے ان کو متقین کا لقب دیا. ان کے اوصاف اللہ نے ذکر فرمائے، ان کا انجام اللہ نے ذکر فرمایا. پھر 2 آیات میں اللہ تعالیٰ نے کفار کا ذکر کیا، جنہوں نے اللہ کی اس کتاب کو نہ زبان سے مانا نہ دل سے مانا. پھر 13 آیات میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر فرمایا، جنہوں نے بظاہر زبان سے کلمہ پڑھا لیکن دل سے ایمان نہیں لائے. ان کے حالات اللہ نے ذکر فرمایا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے. ان کی 2 مثالیں اللہ نے بیان کی. پہلی مثال ان منافقین کی جو اپنے نفاق میں بالکل پکے تھے، مجبوری کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے، اپنے مفادات کے لیے انہوں نے بظاہر کلمہ پڑھا لیکن اندر سے منافق تھے. اور پھر اگلی 2 آیتوں میں اللہ نے ان منافقین کا ذکر فرمایا کہ جو شک اور تردد میں تھے، اسلام کے غلبے کو دیکھتے تھے، اسلام کی حقانیت کو دیکھتے تھے، مسلمانوں کو دیکھتے تھے تو اس طرف مائل ہو جاتے تھے. جب اپنے مفادات خطرے میں پڑتے تھے، کوئی اور مشکل پیش آتی تھی تو پھر اس طرف چلے جاتے تھے. یہ 20 آیات میں اللہ نے 3 طبقوں کا ذکر فرمایا. اب رکوع نمبر 3 ہے، تیسرا رکوع ہے. اس تیسرے رکوع میں 9 آیتیں ہیں. ان 9 آیات میں اللہ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اس کتاب کا پیغام کیا ہے. یہ جو کتاب اللہ نے نازل کی ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا پیغام ہے، اللہ کی کتاب ہے. اس کا پیغام کیا ہے؟ اس کا اصل جو بنیادی پیغام ہے وہ کیا ہے؟ 4 باتیں ہیں. دیکھیں، ایک ہے ایمان اور ایک ہے عمل.
سب سے پہلے ایمان ہے، پھر اس کے بعد عمل ہے، اور ایمان بھی اچھا ہونا چاہیے۔ اور ایمان کی اصل بنیاد 4 عقائد پر ہے۔ ایمان کے اصل الاصول عقائد، جو دین کی بنیاد، ایمان کی بنیاد اور اساس ہے، وہ ہے 4 عقائد۔ نمبر 1 توحید، اللہ ایک ہے، اپنی ذات میں، اپنی صفات میں اللہ اکیلا ہے، تنہا ہے، اور یہ اصل اہم بنیادی سبق ہے۔ 2 آیات میں اللہ نے اس کا ذکر فرمایا، پھر آخری آیت میں دوبارہ اس کو دہرایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ 3 آیات میں اللہ نے رسالت کا ذکر فرمایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اس بات کو بتایا۔ اور درمیان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت کو ذکر کیا۔ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی سچی کتاب ہے، حق کتاب ہے، اس بات کا ذکر فرمایا ہے۔ اور آخر میں اللہ نے قیامت کا مسئلہ بیان کیا ہے کہ مرنے کے بعد جو زندگی ہے وہ اصل حقیقی زندگی ہے۔ یہ 4 بنیادی عقائد ہیں: توحید، رسالت، قیامت، قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت۔ یہ 4 عنوان صرف سننے کی حد تک نہیں، اس کو ہم یاد کریں، لکھیں۔ اسلامی اصطلاحات ہے، جب اسلامی اصطلاحات ہیں وہ ہمیں یاد ہوں گے تو اسلام کو سمجھنے میں آسانی رہے گی۔ اب دیکھیں نا، یہ جو بالکل بنیادی چیزیں ہیں ہمارے معاشرے میں، ان کا بھی تصور ختم ہو گیا۔ انگریزی نظام تعلیم نے، آج کل کے ماحول نے ہمارے دین کی جو بیسک بنیادی چیزیں ہیں وہ بھی ہمیں بھلا دی ہیں۔ یعنی یہ تو پہلے زمانے میں گھر گھر میں بچوں میں ان کا تذکرہ ہوتا ہے، جیسے آج کل موبائل کا تذکرہ ہوتا ہے، دنیا کی چیزوں کا تذکرہ ہوتا ہے جو عام روزمرہ کی چیزیں ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہ وہ بنیادی اصطلاحات ہیں کہ جو معاشرے میں ہمارے بچوں کی زبان پر ہونا چاہیے۔ ابھی اگر ہم بچوں سے پوچھتے ہیں بنیادی چیزوں کا تو ماحول ہی نہیں ہے، اس کا اس طرف ذہن ہی نہیں جاتا۔ تو یہ بہت بنیادی معلومات ہے۔ توحید یہ انبیاء کا اور اسلام کا سب سے بنیادی سبق ہے، پہلا سبق توحید۔ توحید کے معنی ہے اکیلا، اصل معنی کیا ہے؟ اکیلا۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے اور اپنی صفات میں بھی اکیلا ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ یہ صرف بیان سے نہیں، اس کو زندگی بھر کا سبق بنا دے۔ التوحید کس کو کہتے ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں اکیلا ہے اور اپنی صفات میں اکیلا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 2 رسالت کا مسئلہ بیان فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آخری رسول ہیں، اس بات کو سمجھنا ہے، بہت ضروری ہے۔ تیسری بات ہے کہ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، سچی کتاب ہے۔ اور چوتھے نمبر پر ہے قیامت کا مسئلہ۔ میں ان آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے کرتا ہوں، کوشش میری یہ ہوگی کہ پورے رکوع کا ترجمہ آپ کے سامنے آ جائے۔ جہاں جہاں تفسیر کی ضرورت پڑے گی، وضاحت کی ضرورت پڑے گی، انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے کر دیں گے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، یہ قرآن کریم کا خطاب ہے۔ ایک خطاب عمومی ہے، ایک عام خطاب ہے، ایک خاص خطاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قرآن کریم میں آتا ہے، تقریباً 90 مقام پر ہے، صراحت کے ساتھ 89 مرتبہ ہے، ایک کم 90، اور ایک مرتبہ اشارتاً ہے۔ یہ خطاب خاص ہے۔ اور یا ایھا الناس خطاب عام ہے، تقریباً 22 مقام پر ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، بندگی کرو، عبادت کرو اپنے رب کی، الذی خلقکم،
جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے، جو تمہارا خالق ہے، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا ہے، تمہارا بھی خالق ہے، تمہارے باپ دادوں کا، تمام لوگوں کا خالق ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، بندگی کرو اپنے رب کی تاکہ تم بچ جاؤ۔ کس سے بچ جاؤ؟ اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے، اللہ کی سزا سے بچ جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، جس اللہ نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا ہے۔ فراش بستر کو کہتے ہیں، بچھونے کو کہتے ہیں۔ زمین کو بچھونا بنایا، نہ پتھر کی طرح بالکل سخت بنایا کہ انسان اس پہ نہ رہ سکے، اور نہ بالکل پانی کی طرح نرم بنایا، رہنے کے قابل بنایا۔ والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا ہے۔ دیکھو کتنا بڑا آسمان ہے، قرآن کریم میں اللہ جگہ جگہ اس کا ذکر فرماتے ہیں۔ جب سے اللہ نے اس آسمان کائنات کو بنایا ہے، انسان تو بہت بعد میں آیا ہے، تخلیق کائنات بہت پہلے سے ہے، اور جب سے اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے، آسمان دیکھے بغیر پلروں کے کھڑا ہے، اس کے کلر پر آج تک فرق نہیں پڑا، اس کو مرمت کی ضرورت نہیں پڑی، اور اللہ تعالیٰ نے دیکھو اللہ کے حکم سے وہ قائم ہے، چھت بنایا ہے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا، بادلوں سے، آسمان سے تمہارے لیے پانی اتارا۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پھر اس پانی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مختلف قسم کے پھل نکالے۔ مختلف پھل ہیں، سبزیاں ہیں، گھاس ہے، جتنی چیزیں ہیں، دیکھو پانی اس کا ذریعے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر چیز کی زندگی ہم نے پانی میں رکھی ہے۔ ہر چیز کو دیکھو پانی کی ضرورت ہے، ہر چیز کی زندگی پانی میں ہے۔ قرآن کریم میں دوسرے مقام پر اللہ ارشاد فرماتے ہیں، قُلْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ، اگر اللہ تعالیٰ تمہارا یہ پانی گہرائی میں لے جائے، تم لا سکتے ہو دوبارہ؟ کتنی بعض علاقوں میں ساتھی بتاتے ہیں وہ پانی ختم ہو گیا ہے، بورنگ ہوتی ہے، کتنے 100 فٹ نیچے جاتے پانی نہیں ملتا۔ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ فرمایا تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس پانی کے ذریعے سے مختلف قسم کے پھل تمہارے لیے نکالے۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اللہ کے ساتھ شریک مت بناؤ۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو، تمہاری فطرت میں اللہ نے یہ بات رکھی ہے۔ اللہ نے تمہیں بنایا ہے، پیدا کیا ہے، تمہاری دنیا کے مفادات میں الجھ کر، دنیا کے فتنوں میں، خواہشات میں الجھ کے تم بھول جاتے ہو، اس کا اعتراف نہیں کرتے ہو، لیکن جب مشکل گھڑی آتی ہے تمہارے اوپر، ڈاکٹر جواب دے جاتے ہیں، انسان چھوڑ جاتے ہیں، آسرے ٹوٹ جاتے ہیں، انسان تنہا رہ جاتا ہے، اندر سے ایک آواز آتی ہے کوئی اور ہے، وہ ہے اللہ۔ قرآن میں اللہ نے جگہ جگہ اس کا ذکر فرمایا۔ تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، پس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے، وہ اللہ ہے۔ عین مشکل وقت میں، انتہائی مشکل گھڑی، یہ جو ہمارے حکمران ہیں نا، جو ساری زندگی نشاویوں کی طرح زندگی ہو جائے، یقین جانے یہ بھی جب سارے آسرے ٹوٹ جاتے ہیں نا، تو یہ بھی پھر کہتے ہیں کہ اب تو شاید کہ معاملہ اللہ کے علاوہ کوئی اور حل نہیں کر سکتا، وہ اللہ ہے۔ آگے رسالت کا مسئلہ ذکر فرمایا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اگر تم شک میں ہو، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اگر تم لوگ شک میں ہو، مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اس چیز کے بارے میں جو ہم نے نازل کی ہے اپنے بندے پر، اس میں تمہیں شک ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک چھوٹی سی صورت لے کے آ جاؤ،
نہیں مانتے تھے قرآن کو مشرکین مکہ، انکار کرتے تھے۔ قرآن نے کہا تم اہل عرب ہو، تمہاری زبان عربی ہے، تم فصاحت و بلاغت کے بڑے بڑے دعوے کرتے ہو، ایک ایک بندہ مجلس میں کھڑے ہو کے چار چار اشعار فی البدیع پڑھ لیتا ہے، چار چار اشعار یاد ہو جاتے ہیں، حافظے تمہارے مضبوط ہے، تم اس قرآن جیسا قرآن بنا کے لاؤ۔ قرآن نے چیلنج دیا، فرمایا اس جیسا قرآن بنا کے لاؤ۔ نہیں بنا سکتے، پھر قرآن کریم نے کہا چلو ایک کام کرو، 10 صورتیں بنا کے لیاؤ، بعشر سور مثلہ، وہ بھی نہیں بنا سکتے ہو، تیسرا چیلنج یہ دیا، فأتوا بسورۃ من مثلہ، ایک چھوٹی سی صورت بنا کے لیاؤ، اور اکیلے نہیں، وادعوا شہداءکم من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جتنے تمہارے مددگار ہیں ان سب کو بلا لو، جن سے مدد لے سکتے ہو، جہاں جہاں جس کی تمہیں ضرورت، سب کو جمع کر لو۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ اپنے مددگاروں کو بلاؤ، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے، یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، کر لو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، مقابلہ مت کرو، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، پس بچو، فَاتَّقُوا، پس ڈرو، پس بچو اس آگ سے، الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، کہ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، اس کا ایندھن لوگ اور پتھر بنیں گے، اعدت للکافرین، تیار کی گئی ہے وہ آگ کافروں کے لیے، وبشر الذین آمنوا، اور خوشخبری سناؤ ایمان والوں کو، وبشر الذین آمنوا، اور خوشخبری دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے اچھے عمل کیے ہیں، نیک عمل کیے ہیں، ان لہم جنات، کہ بے شک ان کے لیے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے بہہ رہی ہوں گی نہریں، کلما رزقوا منها، جب کبھی ان کو رزق دیا جائے گا ان باغات میں سے، من ثمرۃ، پھلوں میں سے، رزقا، رزق کے طور پر، قالوا، کہیں گے، ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی رزق ہے، وہی پھل ہے، وہی میوہ ہے، وہی رزق ہے جو اس سے پہلے ہمیں دیا گیا تھا۔ دو مطلب ہے، یہی چیز، یہ سیب ہے، یہ انار ہے، یہ فلاں پھل ہے، فلاں یہ تو دنیا میں بھی ہمارے پاس ہوتے تھے، یہ تو دنیا میں بھی ہمیں دیے گئے، لیکن جب چھکیں گے تو اس کے ذائقے میں اس کے ذائقے میں آسمان و زمین کا فرق ہوگا، یہ مطلب بھی لکھا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ دنیا، جنت میں جب اللہ نعمتیں دیں گے، ایک مرتبہ استعمال کریں گے، کہیں گے یہ دوبارہ جب ملیں گے کہنے لگے یہ تو وہی ہے، لیکن جب دوسری مرتبہ چھکیں گے تو اس کا ذائقہ پہلے سے مختلف ہوگا۔ حدیث میں ہے کہ جنت کے اندر دن بدن نعمتوں میں اضافہ ہوگا۔ ہوتے نا انسان کی فطرت ہے، ایک چیز کھا کھا کے، ایک چیز استعمال کر کر کے کیا ہوتا ہے، دل بھر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتوں میں آئے دن اس کے ذائقوں میں فرق، اس کی نعمتوں میں فرق، ہر چیز میں فرق آئے گا، اور جہنم کے اندر آئے دن عذاب کے اندر ترقی ہوگی۔ فرمایا یہ تو وہی پھل ہے جو ہمیں دیے گئے تھے اس سے پہلے، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور دیے جائیں گے وہ پھل ملتے جلتے، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے بیویاں ہوں گی پاکیزہ، پاک صاف، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ دیکھیں دنیا میں انسان، ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے، ایمان لاؤ، پاک اور صاف زندگی گزارو۔ پاک اور صاف زندگی میں دو چیزیں آتی ہیں، ایک یہ ہے کہ رزق تمہارا حلال ہو، معاملات کھرے صاف رکھو، روزی حلال، صاف ستھرا کماؤ، اور نمبر دو، خواہش جائز طریقے سے اپنی پوری کرو۔ اللہ نے اس کا ذکر کیا، 4 بیویوں تک کا حکم دیا، لیکن اس کے ساتھ شرطیں لگا دی،
ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے ماحول کو تباہ کر دیا، انگریزوں کو اپنے اوپر مسلط کر دیا۔ جب جہاد کا راستہ چھوڑا، جب اسلامی سوچ ہم نے ختم کی کہ خلافت کا نظام کیا ہوتا ہے، اللہ نے فرمایا یہ لو، یہ انگریز تمہارے لیے تحفہ ہے، جاؤ کورٹوں میں جا کر کے چکر کاٹو، تھانوں میں جا کر کے رشوتیں کھلاؤ، حرام کھلاؤ، ان کو اپنے کام نکالو۔ بڑا جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے کورٹ جاتا ہے، وہ بلیک میل، وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس تو پیسہ ہے، وہ بیمار ہوتا ہے وہ بھی اس پہ فخر ہے، میرا پیسہ ہے، میرا مسئلہ حل ہو جائے۔ حل نہیں ہے بھائی، اندر کا سکون اللہ کی نعمت ہے۔ آپ کے پاس ساری نعمتیں موجود ہو، اندر کا سکون حاصل نہ ہو، کیا کرو گے ان چیزوں کو؟ اللہ نے نکاح کے مقاصد کا ذکر کیا قرآن، ان تبتغوا باموالکم، نکاح کا مقصد ایک مہر ہو، محسنین، نکاح کا مقصد یہ انسان کی زندگی پاک صاف ہو جائے، غیر مصافحین، خواہش پوری کرنا مقصد نہیں ہے، پاک صاف زندگی، ولا متخذی اخدان، چھپ کر یارانہ کرنے والے نہ ہو۔ آج کل کی شادی میں جب چھپ کر کرتے اس کا انجام کیا نکلتے؟ پرانا گھر بھی گیا، نیا گھر بھی گیا، دور ہو گئے۔ اسلام یہ کہتے ہیں، آپ افغانستان میں فطرت کی زندگی ہے۔ افغانستان میں اس وقت دنیا میں واحد ملک ہے جو غلام بھی نہیں ہے، جو مقروض بھی نہیں ہے، پوری دنیا میں وہاں اسلامی حکومت ہے۔ پوری دنیا میں صرف ایک افغانستان ہے۔ ایک چھوٹے سے گھر کے اندر ایک مرد کے پاس 4 بیویاں ہوتی ہیں، مل جل کے کام کرتی ہے، نہ مطالبات ہیں، نہ خواہشات ہیں، نہ جھگڑے ہیں، نہ پڑھے ہیں، زندگی چل رہی، اس لیے کہ فطرت سے قریب ترے، فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی۔ مال حل نہیں ہے ہر چیز کا، یہ ہماری سوچ ہے۔ مسائل بڑھتے ہیں، انسان مسائل میں الجھ جاتا ہے، اللہ نے اس کا ذکر کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کا ذکر فرمایا کہ دیکھیں اس قرآن کے بارے میں مشرکین نے کیا کہا، سوچ دیکھے، پس سوچ، کمزور سوچ، کہنے لگے یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن نے کہا بالکل اللہ کا کلام ہے، ہم نہیں مانتے یہ اللہ کا کلام۔ فرمایا بنا کے لاؤ نا، ایک چھوٹی سی صورت بنا لو۔ جب وہ بھی نہیں بنا سکے تو کہنے لگے اچھا یہ اللہ کا کلام ہے تو پھر اس میں اللہ مچھروں کی مثال کیوں بیان کرتے ہیں، مکھیوں کی مثالیں کیوں بیان کرتے ہیں؟ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ مچھر کی مثال دے، مکھیوں کی مثال دے، انسان کا دماغ درست کرنے کے لیے مچھر کافی ہے، مکھیاں ہیں، یہ اللہ مسلط کر دے۔ پھر فرعون کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں مسلط کر دی، پھر آ کے موسیٰ علیہ السلام سے معافیاں مانگتا تھا، پھر جب عذاب ختم ہوتا تھا پھر مست ہو جاتا تھا۔ یہ تو خدائی فوجیں ہیں، خدا کی فوجیں ہیں، اللہ کی مخلوق ہے۔ کہنے لگا اگر یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ اس میں مچھروں کی مثالیں کیوں بیان کرتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها، بے شک اللہ تعالی نہیں شرماتا اس بات سے یہ کہ بیان کرے کوئی مثال، کوئی مثلا نکرہ ہے، کوئی بھی مثال اللہ تعالیٰ بیان کرے، بعوضۃ مچھر کی، فما فوقها یا اس سے بھی آگے کی کوئی مثال ہو، چھوٹی مثال ہو، اللہ سب اللہ کی مخلوق ہے۔ فَأَمَّا یہ ہدایت ہے، جو اللہ کے حکم کو مانتے ہیں یہ ہدایت ہے، جو اللہ کے حکم کو نہیں مانتا وہ ضلالت ہے، گمراہی ہے۔ فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس بہرحال جو لوگ ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، پس بے شک وہ جانتے ہیں کہ یہ مثال ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور بہرحال وہ لوگ جو کافر ہیں، فَيَقُولُونَ، پس وہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، کیا مقصد ہے اللہ کا؟ یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں دے کر کے کیا مقصد ہے، اللہ کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس مثال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ جو مانتے ہیں ہدایت ہے، اللہ کا حکم ماننے کا نام ہدایت ہے، اور اللہ کا حکم نہ ماننے کا نام گمراہی ہے، کفر ہے۔ فرمایا وما یضل بہ الا الفاسقین، اور گمراہ نہیں کرتے ان مثالوں کے ذریعے سے مگر فاسق فاجر لوگوں کو، جو فاسق ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں،
کون ہے اللہ کے نافرمان؟ یہ فاسق کون ہے؟ ان کا ذکر فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو توڑتے ہیں اللہ کے وعدوں کو اس کے پکا کرنے کے بعد، وعدہ کر لیا، اقرار کر لیا، اعتراف کر لیا، اور پھر جا کر کے دنیا کے مفادات نظر آ گئے، اپنی خواہشات نظر آ گئی، کوئی مجبوری نظر آ گئی، اور اللہ کے وعدے کو پس پش ڈالا، توڑ دیا اس کو۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور جس چیز کے جوڑنے کا، ملانے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو توڑتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد کرتے ہیں۔ شرک کرنا فساد ہے، جھوٹ بولنا فساد ہے، دھوکہ دینا فساد ہے، خیانت کرنا فساد ہے، یہ سب فساد کی شکلیں ہیں۔ اللہ کی ہر نافرمانی وہ فساد ہے، کسی کا حق توڑنا یہ فساد ہے۔ فرمایا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور فساد کرتے ہیں زمین میں۔ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر فرمایا، تیسرا مسئلہ فرمائے کیف تکفرون باللہ، کیسے تم اللہ کا انکار کرتے ہو؟ کیف تکفرون باللہ، کیسے تم اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ وکنتم امواتا، اور تم مردہ تھے، تمہارا نام و نشان نہیں تھا۔ هل اتى على الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، ہم نے انسان کو ایسا وقت انسان پہ گزرا کہ اس کا نام و نشان بھی نہیں تھا، ہم نے اس کو پیدا کیا، اور پھر ہم نے اس کو سننے والا، دیکھنے والا بنایا، پھر ہم نے اس کے سامنے ہدایت اور گمراہی کے راستے رکھے، اما کافرا و اما شکورا، کہ شکر کرنے والا بنتا ہے یا ناشکری کرنے والا بنتا ہے۔ فرمائے کیف تکفرون باللہ، کیسے تم انکار کرتے ہو اللہ کا؟ وکنتم امواتا، اور تھے تم مردہ، فاحیاکم، پس اللہ نے تمہیں زندہ کیا، تمہیں زندگی دی، دنیا کی زندگی دی تمہیں۔ ثم یمیتکم، اس زندگی کے بعد پھر اللہ تعالیٰ تمہیں موت دیں گے، تمہارے اوپر موت آ جائے گی، انتقال ہو جائے گا۔ ثم یحییکم، اور پھر اس موت کے بعد اللہ تعالیٰ پھر تمہیں زندگی دیں گے۔ ثم الیہ ترجعون، پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پھر زندگی ہو۔ پھر آخر میں اللہ نے توحید کا ذکر فرمایا، فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جس نے پیدا کیے تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے، سارا کا سارا۔ الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، دنیا اللہ نے تمہارے لیے بنائی ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ کرو، یہ مت کرو، اس سے بچو، یہ ایمان سے بچنا، یہ بھی ایمان دین ہے، یہ کرو، یہ سب تمہارے لیے بنایا۔ ثم استوى الى السماء، پھر اللہ تعالی متوجہ ہوئے آسمان کی طرف، جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے۔ فسواهن سبع سماوات، پس برابر کیا ان کو 7 آسمان بنا دیے، یہ ایک آسمان ہے، اس کو کہتے ہیں آسمانی دنیا، اس کے اوپر 6 آسمان اور ہیں۔ ثم استوى الى السماء، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوئے۔ فسواهن سبع سماوات، پس برابر کیا ان کو 7 آسمان۔ وهو بكل شيء علیم، اور وہ اللہ تعالی ہر چیز کو جانتے ہیں، حقیقت کو۔ انسان کو اپنا نہیں پتہ میرے جسم کے اندر کون سے اعضاء بہت بہتر کام کر رہے ہیں، کون سے اعضاء کمزور پڑ چکے ہیں، کون سے اعضاء صحیح ہیں، کون سے اعضاء میرے جسم کے متاثر ہے، اللہ کو وہ بھی معلوم ہے۔ میرے خیالات کیا ہیں، میرے احساسات کیا ہیں، میری سوچ کیا ہے، ایک حد تک میں جانتا ہوں، یہ میری سوچ ہے۔ اللہ کو پوری حقیقت کا اندازہ ہے، کس کے دل میں کیا ہے، ایک ایک چیز کی حقیقت کو اللہ تعالی جانتے ہیں۔ تو یہ تیسرا رکوع آپ حضرات کے سامنے میں نے بیان کر دیا۔ 29 آیت، تیسرے رکوع کے اندر 9 آیتیں تھیں، اس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ 3 رکوع مکمل ہو گئے اور 29 آیتیں مکمل ہو گئی سورہ بقرہ کی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔